کہ پاکستان کے خواب کی بنت کرنے والے مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے مردہ وجود کو بیدار کرتے رہے، شاید مجھے لگتا ہے کہ عالم برزخ میں تڑپ کر ہم سے مخاطب ہوں گے کہ خدارا اب تو ہوش کے ناخن لے لیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ناظرین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے فکری و شعوری قافلہ سالار ہیں جن کا وجود عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈور سے بندہ تھا اور جو وحدت امت کے نظریے سے جڑے تھے، جن کی سوچ قرآن پاک کی مکمل طور پر عکاس تھی، جو بیک وقت حکیم الامت بھی تھے، شاعر مشرق بھی تھے، قانون دان بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، مصور پاکستان بھی تھے، مفکر پاکستان بھی تھے، پاکستان کے نظریاتی والد بھی تھے، دور جدید کے صوفی بھی تھے، عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے کہ اسم محمد ہی جن کا مرکز و محور تھا اور اسم محمد ہی جن کا وظیفہ بھی تھا، بلکہ یوں کہیے کہ عشق مصطفیٰ و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء سے ان کا وجود گندہ ہوا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ فکری جرنیل ہیں جو امت مسلمہ کی نظریاتی اساس کے محافظ بھی تھے، جو وحدت صاحبان ایمان کے علمبردار بھی تھے اور اپنی فکر میں اسلام کی محبت سے سرشار بھی تھے، جو امت کو بار بار اپنے تابناک ماضی کی طرف کھینچ کر لے کے جاتے تھے کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ قرآن سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عشق تھا ناظرین، عشق، بلکہ قرآن ہی ان کا منشور حیات تھا کہ قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، بلکہ یہاں تک پکار اٹھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی طرح ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سرمایہ حیات تھی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن اسلامی فکر کا اثاثہ ہے، اسلامی شناخت ہی جن کے نظریات کا خاصہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ناظرین کرام، سیالکوٹ کی سرزمین پر پیدا ہونے والے، برطانیہ اور جرمنی سے اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے والے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی اصل سے کبھی نہ پلٹے تھے، بلکہ یورپ پہنچ کر مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مختلف تصورات کو براہ راست دیکھ کر مغرب سے مرعوب ہوئے بغیر اور مغرب کے فکری، معاشی، سیاسی، نفسیاتی غلبے سے آنکھیں چرائے بغیر انہوں نے عالمی تناظر میں امت مسلمہ کے گزشتہ عروج کی بازیافت کے لیے ایک وسیع دائرے میں سوچنا شروع کیا، یہاں تک کہ مغربی فکر اور تہذیب کے پیچھے چھپے ہوئے بودے پن کو اقبال نے اپنے اوپر سوار نہیں کیا، بلکہ یوں پکار اٹھے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور پھر مغرب کے دھوکے کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح پردہ چاک کر دیا کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے، مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی سرزمین پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا ایسا مینار بن کے ابھرے کہ غلامی کی زنجیروں سے جو آزادی کے قائل تھے اور امت کی وحدت کی طرف جو ہر لمحے مائل تھے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے